اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. ادروائز اکثریت جو ہے نا وہ اہل ایمان میں سے بھی اتنا غلوف کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی کے میئرز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. سیکیورٹی کے میئرز لینا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، بظاہر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے، مجھ سے بھی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے. 2017 میں جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں ان کی شاپ پہ انہیں ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں چاہوں آپ کے لیے نا 2-3 سیکیورٹی گارڈ رکھوا دوں. میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ دیکھیں نا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے. میں نے کہا اس وقت تو میں خیر کیجولی ڈرتا تھا، تو اب ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے اس حوالے سے. اور اس وقت بھی نہاتی حالت میں اللہ نے مجھے بچا لیا تو الحمدللہ. تو اب بھی اگر موت مقدر ہوگی تو وہ میں ٹال نہیں سکتا. تو پھر میں نے انہیں ایک جملہ بولا، میں نے کہا میرے بھائی ہم باہر کی چیزوں کو تو کاؤنٹر فار کر سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں اور احتیاط کے ساتھ. پاکستان میں تو آپ کو دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ 1 وے پہ ہو یا 2 وے پہ. تو اس طرح کی جو موت کے گولے ہیں ان سے تو آپ بظاہر بچ سکتے ہیں، لیکن جو اندر کی ٹریفک ہے جو روزانہ 1 لاکھ دفعہ دل دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے ہماری رگوں میں، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے، گردے جو 25 دفعہ روزانہ ڈائلسس کرتے ہیں اور ایک ڈائلسس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے مارکیٹ میں، 2.5-3 لاکھ روپے کا کام بغیر تکلیف کے گردے روزانہ کرتے ہیں. اگر گردے فیل ہو جائے تو اس کے اوپر کون سا سیکیورٹی گارڈ بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ ذرا ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں. تو ان کو یہ بڑی بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. نیک آدمی تھے، ہماری اکیڈمی کے ایک آپ سمجھ لیں شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھے. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے. کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں اتنی لمبی ہوں گی. او جی جیڑی رات جیڑی قبر سے باہر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو اگر یہی بات ہے تو تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی، نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حرام خوریاں تیری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پلاٹس ہڑپ کرتا ہے، اور بات یہ کر رہی جی قبر چلاتا ہے وہ باہر نہیں ہے. اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے کسی کو منہ دکھانا ہے تو تیری زندگی اس طرح نہیں گزر رہی ہوتی. تو یہ ایک روایتی جملے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیشینز، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں، ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ نہ پہ لیندے ہیں، اوے اللہ نہ انجی پہ لیندے ہیں، انہاں دا تقیہ کلام ہے. اگر واقعی اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی. ایسے نہ ہوتا. یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو بولتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں کہ جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے. لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش ہے، اسی نیچے قبر ہی جانا جو تک اسی باہر. وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا. الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں، اور بھائی جو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں راستے میں بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں، چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو گے اللہ مجھے مار دے، نہیں. تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا. تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے. اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے
कुरैश मक्का तो काफिर हुए हैं, यहूदी काफिर नहीं हुए, वो मुनाफिक हो गए, ऊपर से कलमा पढ़ लिया ताकि दोनों तरफ पार्टियां बना के रखें, क्योंकि उनको अपनी जान अजीज थी। इसीलिए सूरह बकरा में है कि यहूदी जो जिंदगी की हिर्स रखते हैं ना, ये मुशरिकीन से भी ज्यादा रखते हैं। हालांकि वो बुत परस्त है, लेकिन वो उन्होंने आके देखे बदर में, ओहद में, खंदक में डट के सामने आके मुकाबला किया, एलानिया उन्होंने इनकार किया, लेकिन यहूदियों ने एलानिया इनकार नहीं किया, ऊपर से कलमा पढ़ लिया, अंदर से जड़े काटी। ये बुजदिली की इलामत थी, वरना तो सामने आके कहते हैं हम नहीं मानते, आगे लड़ो हमारे साथ। तो दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो बुजदिली का शिकार थे यहूदी। तो अल्लाह फरमाता है अगर आखिरत तुम्हें इतनी महबूब है तो तमन्ना करो ना। तो यही हाल मुसलमानों का भी है। ये कहना आसान है कि जी हर वक्त हम मौत के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, बस तैयार बैठे हैं। वो सर आप ना भी तैयार बैठे, जो चुके ना तो चुके जाना ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। तो अल्लाह ताला मारा है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद के दौरान तभी मौत मर जाए ना, उसके लिए भी मगफरत और अजर अजीम है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में वक्फ हुआ है ना। और अगर शहीद हो जाएगा फिर तो नूरुन अला नूर है। अच्छा वो क्यों है? जब उसने अल्लाह के लिए नियत तो की है ना। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स शहादत की तमन्ना के साथ अपने बिस्तर पे भी मरे ना, अल्लाह उसे भी शहीद लिखता है। और सही मुस्लिम में हदीस है जिसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं, वो मुनाफिकत की एक शाख पे मरा है। कुल्ली मुनाफिक नहीं है, लेकिन मुनाफिकत की उसके अंदर अलामात पाई जाती हैं। क्यों? मुसलमान को तो हर वक्त शहादत की तमन्ना रखनी चाहिए, चाहे वो शहीद हो या ना हो। तो अगर वो शहादत की तमन्ना रखता है, और शहादत ये वाली नहीं कि मुसलमान का गला काटे, पंजाबी सिंधी का और सिंधी पंजाबी का, सो बलोची पंजाबी का और पंजाबी बलोची का, ये वाली नहीं है शहादत जो वाकई मैदान जंग वाली शहादत हो। तो अगर उसकी तमन्ना है तो उसको तो बिस्तर मर्ग पे भी शहीद हुए बगैर भी शहादत की फजीलत मिल जाएगी। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। ये हुजूर की ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ने ऑनरी तौर पे आपकी ख्वाहिश पूरी की है, आपकी मौत जहर से हुई। वो मेरा पिछले दिनों एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, रसूलुल्लाह का कातिल कौन, क्योंकि बाज गाली राफसियों की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि असहाबे रसूल में से किसी ने रसूलुल्लाह को जहर दिया था। तो वो मैंने पूरा एक डॉक्टर क्लियर किया है और यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल कौन। तो एक शिया आलिम थे, उन्होंने बड़े गुरूफ के दर्जे में जो है ना इस तरह की बातें की, तो मैंने उनके जवाब में वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जिसको शहादत की तमन्ना होगी उसको बिस्तर मर्ग पे भी अल्लाह ताला सवाब दे देगा इंशाअल्लाह ताला। अब बड़ी अहम तरीन आयत आ रही है जी। अच्छा इसके साथ वो आयत भी जोड़ लेते हैं, वाला इम मुत्तुम औ कुतिलतुम, अगर तुम मर जाओ अल्लाह की राह में सफर करते हुए या जंग में कत्ल कर दिए जाओ, ला इलल्लाहि तुहशरून, तुम्हें अल्लाह के हुजूर ही जमा किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कोई कत्ल हुआ, मरा, शेर के पेट में चला गया या किसी वेल मछली के पेट में चला गया या एयर क्रैश में उसकी राख उड़ गई, अल्टीमेटली तुम जमा कर लिए जाओगे क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा कर लेना। तो इसके यानी ये कोई अल्लाह ताला अपनी सिर्फ कुदरत के इज़हार नहीं कर रहा कि जिंदा हो जाना है, तो मतलब ये है कि अल्लाह के हुजूर तुम्हारी पेशी होनी है कि तुमने ये सारी कुर्बानियां अल्लाह के लिए की थी या किसी के दिखलावे के लिए की थी। ये शहादत जो है वो अपनी बहादुरी के जोर दिखाने के लिए थी या वाकई अल्लाह के लिए मरना चाहते थे।